بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوگی کہ اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں تو ہم کیسے انسان بن سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے زمانے کے ہی ان کے دوست ہم عصر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے اور ایک ہی زمانے کے ساتھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنا عریضہ رکھا کہ میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ سے ملاقات کرتے چلوں، پھر زندگی میں ایسا نہ ہو کہ پھر کب ملاقات ہو، کیونکہ سفر کے اندر کئی مہینے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد ملاقات کے لیے وہ تشریف لے گئے، ملاقات کے بعد تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھئی آپ یہاں پر تشریف فرما کیوں ہیں، آپ تو تجارتی سفر کے لیے گئے تھے، آپ اتنی جلدی تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجارتی سفر کے لیے گیا تھا، وہاں ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ میں نے ایک ویرانے میں پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ ایک بیمار چڑیا اس ویرانے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنا رزق کیسے تلاش کرے گی اور کیسے کھائے گی اور اپنی زندگی کیسے گزر بسر کرے گی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اس نے کوئی چیز اپنے منہ سے نکالی اور اس کے سامنے زمین پر ڈال دی اور اس چڑیا نے وہ چیز کھا لی۔ میں یہ دیکھ کر واپس ہو لیا اور میں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویرانے کے اندر اس چڑیا کو پال سکتا ہے اور رزق پہنچا سکتا ہے تو کیوں نہ وہ مجھے، میں انسان ہوں اور نیک بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں کر تنہا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہر کے اندر بھی رزق پہنچائیں گے۔ تو سفر در سفر اور تجارتی سفر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ویسے ہی رزق پہنچا دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے کاش تم وہ باہمت چڑیا بنتے کہ جس نے وہ رزق پہنچایا۔ اس بے ہمت چڑیا بننے سے بہتر تھا کہ تم ایک باہمت آدمی بنتے، باہمت چڑیا کی طرح بنتے کہ تم لوگوں کے کام آتے۔ کہ جس طریقے سے ایک انسان ایک مفلوج ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا دوسرے کے لیے، تو وہ آدمی بننے کے بجائے تم یہ کام کرتے کہ تم ایک باہمت انسان بن جاتے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اور اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نے اس سبق سے کیا سیکھا اور دوسرے نے اس سبق سے کیا سیکھا۔ اب ہم وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ اس واقعے سے ایک شخص نے کیا سیکھا، دوسرے شخص نے کیا سیکھا۔ ایک شخص نے، اب اس واقعے کے دو پہلو ہیں، ایک شخص نے اس واقعے کا ایک پہلو اختیار کیا، دوسرے نے دوسرا پہلو اختیار کیا۔ وہ یہ ایک پہلو یہ اختیار کیا کہ باہمت چڑیا بننا۔ ایک نے ایک پہلو اختیار کیا بے ہمت کے ایک جگہ بیٹھ جائے، رزق تو مل جائے گا، کام تو ہو جائے گا، لیکن کیا ہے کہ باہمت انسان اپنی قدر کو خود پہچانتا ہے اور جہاں وہ دوسروں کے لیے ذرائع اختیار کرتا ہے اور منزل تلاش کرتا ہے تو اپنے لیے اس سے بہتر منزل کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں، ہم ہمیشہ ایسا اس واقعے سے ایسا مثبت پہلو اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری قدر اور منزلت اس سے بلند ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک شدید رد عمل پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی کیونکہ صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو کہ دل اور دماغ کو ایسی روشنی ملی تھی
کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا کہ اگر میں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا تھا تو انہی سے ہی مجھے جس کے انعامات ہیں وہ ملیں گے. اگر میں کسی اور کے لیے کر رہا تھا تو یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. لہٰذا وہ فوراً شدید جو رد عمل پیدا ہوا فوراً کافور ہو گیا. ایک تو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے ان کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا. ایک ہمارے بزرگوں کا ایک زاویہ نگاہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ اس چیز پر رہتی ہے کہ انسان جو کام کرے اس کا مثبت پہلو اپنائے، منفی پہلو چھوڑ دے. کہ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کر دے تو لوگوں کا ذہن یہ بنتا چلا جاتا کہ ہمیں خالد بن ولید کی وجہ سے فتوحات مل رہی ہیں، حالانکہ فتوحات تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں. اور چاہے کوئی بھی سپہ سالاری کوئی بھی کر رہا ہو تو اگر وہ دانش مند ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی نظر ہوگی کہ یہ فتوحات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے. تو ہم اپنے زاویہ نگاہ کو اس طور پر تبدیل کریں. مثال کے طور پر ہم ایک مکان بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم کھڑکی بناتے ہیں. اب کھڑکی سے کیا آئے گی؟ بھائی ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اس لیے بناتے ہیں تاکہ کمرے کے اندر گھٹن پیدا نہ ہو. اگر ہم زاویہ نگاہ کو اس طور پر تبدیل کر لیں کہ بھائی میں یہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، جس پر میں یہ دونوں نعمتیں ہیں تاکہ گھٹن دور ہوگی، تازہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، تو اس کے ذریعے سے مجھے فوائد حاصل ہوں گے اور ان نعمتوں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اور اس کھڑکی کے کھلنے سے اذان کی آواز سنائی دے گی تاکہ میں اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف چلا جاؤں اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ادا کروں. تو اس سوچ سے اگر یہ کام کیا جائے تو یہ بھی دین بن جائے گا. دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اگر ہم اس زاویہ نگاہ کو ان واقعات سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اگر ہم اس مثبت پہلوؤں کو اور اس سوچ کو اپنائیں گے تو ہم ضرور اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. دنیا کے اندر بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.